حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے احد کے میدان کی طرف اپنے زمینوں کی طرف جانا تھا. صفت الصفوہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے میں نے وہاں پر جانا تھا. میں وہاں سے جب واپس آنے لگا رات پڑ گئی تو میں نے کہا کہ رات یہیں پر گزار لیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ یہ تو احد کا میدان ہے, احد کے شہداء کی قبریں قریب ہیں. میں نے اپنے گھوڑے کو قریب باندھا اور میں نے رات گزارنے کی نیت کی اور کہنے لگے ابو طلحہ انصاری کہنے لگے قربان جائیں قربان جائیں. اچانک رات کے وقت میں میری آنکھ کھلتی ہے. میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر ابن حرام کی قبر کے اندر سے ان کے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کہتا میں حیران ہوا. میں نے دل کے اندر کہا کہ اللہ رب العزت نے شہداء کو کیا مرتبہ عطا کیا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہتا میں واپس آیا, میں نے آ کے تذکرہ کیا, کئی صحابہ نے ان کی قبر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں سنی. اور پھر اگلی بات سنیں, 46 سال گزر گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک نہر کھودی جانی ہے اور اس نہر کے راستے میں ان صحابہ کی قبریں آ رہی تھیں اور اس وقت ایک ترتیب بنی کہ ان صحابہ کی قبروں کو منتقل کر دیا جائے. ان کے بیٹے کہتے ہیں جابر کہ میں نے اپنے والد کی قبر کی جب کھدائی شروع ہوئی 46 انتقال شہادت کے 46 سال کے بعد قبر کھودی گئی. قبر کھود رہے تھے, کہنے لگے جب مٹی کا ایک حصہ ہٹا ہم نے دیکھا کہ ان کا کفن تو چمک دمک رہا ہے, جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے دفن کیا ہو. جب مٹی ہٹائی گئی ہم نے دیکھا کہ ان کا جسم کپاس کی طرح نرم پڑا ہوا ہے. کہ حیران ہوئے جب کفن اوپر سے ہٹایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام کو جہاں پر تیر لگا تھا وہاں پر ان کا ہاتھ ہے اور جسم تر و تازہ, ایسے لگتا ہے کہ ان کا جسم ابھی کسی نے دفن کیا ہو. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اپنے والد کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا, ایسے لگتا ہے تازہ خون اندر گردش کر رہا ہو. میں نے دوبارہ ہاتھ وہاں پر رکھ دیا اور رکھ کے ہم نے ان کی قبروں کو منتقل کیا. فرمایا کہ ان صحابہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. میرے دوستو, اللہ کے نبی کے صحابہ اور قرآن پڑھنے والے اللہ رب العزت پھر یوں اکرام کرتے ہیں. اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, ہمیں بھی قرآن کے ساتھ وہ تعلق نصیب فرما دے اور اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ جذبات نصیب فرما دیں تاکہ ہمارے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے جیسے صحابہ کا دین پر چلنا آسان ہو گیا تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.